میاں شہباز شریف نے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد خطاب کیا، لیکن زیادہ خوشی میں ان کی زبان ہی پھسل گئی۔ اتحادی رہنماؤں کا نام لے کر بولے کہ اپوزیشن لیڈر منتخب کرنے پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ بخت کے تخت سے یکلخت اتارا ہوا شخص، تو نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص؟ ہمارا ڈیلیوری سسٹم جو ہے آف دی سروسز وہ ناکام ہو رہا ہے۔ دوسری آخری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اب کوئی اسپیس نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں 17 سیٹیں بنتی ہیں نون لیگ کی، اور نون لیگ کے پاس اگر کوئی سیٹ اصول پر ان کی وہ بھی نہیں بنتی تھی، خیر لیڈر آف دی اپوزیشن بھی پیپلز پارٹی کا بنتا تھا۔ جتنی بھی سیاسی تاریخ ہے نا، جتنی بھی دیکھ لیں، یہ دنیا کی سیاسی تاریخ کا واحد شخص ہے جس کو ریس میں اکیلا دوڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ تمام پارٹی اراکین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ووٹوں اور اپنی محبت سے مجھے آج اس ایوان کا لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا۔ اس کے سارے مد مقابل جیلوں میں بند کر دیے گئے، اس کے سب سے بڑے مد مقابل کو 31 سال جیل کی سزا سنا دی، یعنی اکیلا بھاگنا تھا اس شخص نے۔ لیکن اس کی شکل دیکھیں ذرا آپ، یہ واحد شخص ہے جو اکیلا بھاگ کے بھی ہار گیا، اور اس کے بعد اس کا غصہ ملاحظہ کریں۔ یہ سین دیکھیں، یہ جب شہباز شریف نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی تو نواز شریف نے یہ دیکھیں ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کو دوبارہ ذرا غور سے دیکھیں، یہ شہباز شریف ہاتھ آگے کریں گے اور یہ دیکھیں نواز شریف نے ہاتھ پیچھے کر دیا۔ جب آپ اکیلا بھاگ کے بھی ہار جائیں تو غصہ تو آتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے کہ اتنا اچھا موقع تھا، کلیئر میجورٹی کے ساتھ پرائم منسٹر بنتا اور اپنے پرانے بدلے بھی لے لیتا، اپنے سیاسی دشمنوں سے بھی اور عسکری دشمنوں سے بھی۔ اس بار نواز شریف نے گیم بہت بڑی کھیلی تھی۔ اس بار نواز شریف نے ایسے طریقے سے ذلیل کیا ہے اداروں کو کہ پچھلے بدلے تو لے لیے ہیں، لیکن کچھ بدلے ابھی باقی تھے جن شخصیات سے نواز شریف ذاتی حیثیت میں بدلے لینا چاہتا ہے۔ وہ بدلے تب لیے جا سکتے تھے اگر نواز شریف کو سادہ اکثریت کم از کم مل جاتی اور بیساکھیاں نہ ہوتی۔ آج نواز شریف اسمبلی میں آئے منہ لٹکا ہوا اور شہباز شریف تک سے ہاتھ ملانے سے انکار کیا، اور کم از کم یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اگر یہ حکومت 6 مہینے چلے، سال چلے، 2 جتنا بھی چلے، مجھے کم از کم یہ محسوس ہوتا ہے کہ نواز شریف اب اس ایوان میں واپس تشریف نہیں لائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مخبوط الاواز شخص جس کو ہم نے مسلط کیا ہے ہمارے اوپر بطور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، یہ بڑا ضروری ہے کہنا کہ اس کو مسلط کیا گیا ہے ہم پہ بطور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، وہ کتنا مخبوط الاواز شخص ہے، اس کے یہ چند سیکنڈ ذرا سن لیجئے گا۔ اور ان کے تمام پارٹی اراکین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ووٹوں اور اپنی محبت سے مجھے آج اس ایوان کا لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی ووٹوں اور محبت سے مجھے لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا۔ بن چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر رہا ہے، لیکن کہہ یہ رہا ہے یہ مخبوط الاواز شخص کہ مجھے لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا گیا ہے، کیونکہ سچ یہ بھی جانتے ہیں، سچ ان کو لانے والے بھی جانتے ہیں، اور اس لیے شہباز شریف کی آئندہ صرف میں یہ ایک پکچر یوز کروں گا اپنی ساری ویڈیوز میں، تھمبنیل میں، جب بھی شہباز شریف کے حوالے سے بات ہوگی کہ شہباز شریف چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، آپ ان کو کرنل شہباز شریف بھی کہہ سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم 2.0 اور فسطائیت کا نیا دور، جی ہاں، پہلے دن سے ہی وہیں سے شروع کیا گیا ہے جہاں سے ختم ہوا تھا دور۔ پہلے دن ہی لیڈر آف دی اپوزیشن کی تقریر پی ٹی وی سے کاٹ دی گئی ہے، اور اس تقریر میں بہت زبردست باتیں کی ہیں عمر ایوب نے، وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ کو بتاؤں اب آپ کے سامنے کون سا دور کھڑا ہے اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور ان کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے۔
بند کمروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یار مینڈیٹ ملا نہیں ملا، جو بھی ہوا ہے 5 سال کے لیے بچت ہو گئی ہے. عمران خان تو نہیں پاور میں آ رہا نا، سنبھال کے رکھو، بوٹ بس چاٹتے رہو، زبانیں نہیں تھکنی چاہیے. زبان بوٹ کے نیچے رہے گی تو 5 سال بھی ہم پورے کر جائیں گے اور عمران خان سے ہماری بچت ہو جائے گی. لیکن ان کا جو تکیہ ہے وہ اس چیز پر ہے کہ عمران خان جیل کی سختیوں کی وجہ سے صحت خراب کر بیٹھے گا. لیکن اپوزیشن لیڈر کی سیٹ نون لیگ کو اس پی ڈی ایم 2.0 کی کولیبریشن سے مل سکتی تھی سیٹ. تو شہباز شریف صاحب اتنے پینک میں تھے، اتنے پریشان تھے، آج اپیرنٹلی ظاہری طور پر جیت کر بھی شہباز شریف کی اپنی زبان جو ہے وہ لڑکھڑا رہی تھی، اور شہباز شریف کی زبان پر آج سب کچھ آ گیا اور شہباز شریف نے شکریہ ادا کر دیا کہ آپ نے مجھے لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا ہے. اب یہ بوکھلاہٹ ہے، ڈر ہے، خوف ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچ زبان پر آ گیا ہے کہ جو چیز آپ ڈیزرو کرتے تھے. قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپوزیشن لیڈر بننے پر پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ناظرین کرام بڑا ٹف ٹائم ملا ہے، اور آج ٹف ٹائم جو ملا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنس کا بھی حامل ہے. آپ سب سے پہلے ناظرین کرام شہباز شریف صاحب کو ہیڈ فون لگا کر یہ جو اپنا خطاب ہے یہ کرنا پڑا کیونکہ شور بہت تھا، ڈسٹریکٹ ہو رہے تھے. اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا آج صبح کے ویلاگ کے اندر کہ کپتان کی طرف سے کچھ گائیڈ لائنز آئی ہیں، کپتان کی طرف سے کچھ حکم نامے آئے ہیں، اور کپتان نے جو حکم نامے جاری کیے ہیں وہ بڑے واضح ہیں، بڑے کلیئر ہیں، اور پنجاب اسمبلی والی غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی، خالی میدان نہیں چھوڑا جائے گا. اپنی چیزوں کو صحیح کرنے کی. تو اگر کوئی آدمی اسمبلی فلور میں یہ کہتا ہے کہ وہ 1 سال میں ایسی معیشت کو لے کے آ سکتا ہے کہ وہ ثمرات عوام کی طرف آنے شروع ہو جائیں گے، تو یا تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت کا حالت کیا ہے، یا وہ عوام سے صحیح بات نہیں کر رہے ہیں. اوکے، ایک اور چیز انہوں نے بات کی سر، میں ذرا اور چیزوں پر بھی آؤں گی، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ فرمائے گا کہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جو ہمارا جو این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ میجر پارٹ جو ہے وہ تو صوبوں کو چلا جاتا ہے، ہمارے پاس جتنا بچتا ہے اس سے زیادہ تو ہم قرضے ہر مہینے دے رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے اکانومی کس طرح سے چلے گی؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ جو 18th امینڈمنٹ کے تحت جو ڈیوالو ہوئی تھی اس میں سے فائنینس منسٹری دوبارہ سے واپس آنی چاہیے فیڈرل پہ؟ دیکھیں میری بات سنیں، مجھے ان کی یہ بات سن کے ہنسی آ رہی ہے. یہ جو بات انہوں نے کی ہے کیا ان کو پتہ نہیں تھی پہلے؟ اور یہ کوئی نئی بات کر رہے ہیں؟ وہ بات بڑی سمپل سی ہے. میں ایوارڈ کے اوپر میں پورے آپ کے ساتھ ایک پروگرام کر سکتا ہوں، مگر بدقسمتی شہباز شریف صاحب کی یہ ہے کہ وہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ چلا رہے ہیں، اور ایک ریڈ لائن ہے پیپلز پارٹی کے لیے، وہ چیز ہے این ایف سی ایوارڈ. تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ این ایف سی ایوارڈ کے اندر ٹنکرنگ کر سکیں گے تو اس کے 15 منٹ بعد ان کی گورنمنٹ گر جائے گی. آپ میری بات سمجھیے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہوگا؟ میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا، حقیقت ہے، ریڈ لائن ہے. پیپلز پارٹی تو اس پہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتی. نہیں تو پھر لیکن آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ پھر وہ یہ بات آپ کا تجزیہ سر کیا ہے؟ میرا تجزیہ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. میرا یہ کہنا ہے شہباز شریف یا تو عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، بالکل درست، تو یا تو ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ ان کی الائی پارٹی پیپلز پارٹی ہے، وہ اس کے لیے این ایف سی ایوارڈ ریڈ لائن ہے. ٹھیک ہے، تو اگر انہوں نے یہ بات کی تو کل صبح آپ کو اس کا بیان جواب مل جائے گا. آپ ابھی آئے گا، میرا خیال ابھی شام تک پریس میں آ چکا ہوگا پیپلز پارٹی کی پوزیشن این ایف سی ایوارڈ کے بارے میں کیا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے نادیہ کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ بیکار کی باتیں ہیں، یہ دکان نہیں چل سکتی.